بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاطمہ بنت حزام ام البنین کے نام سے مشہور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زوجات میں سے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی اہلیہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت علی علیہ السلام سے ازدواج کے نتیجے میں آپ کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہیں۔ یہ چاروں بھائی عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ام البنین بامعرفت اور پرفضیلت خواتین میں سے تھیں۔ خاندان نبوت سے خاص محبت اور شدید خالص دل بستگی رکھتی تھیں۔ خاندان نبوت کے ہاں بھی آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا اور آپ کا خصوصی احترام کیا کرتے تھے۔ عید کے ایام میں ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے اور ان کا خاص احترام کرتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام البنین امام حسین علیہ السلام اور اپنے بیٹوں کے لیے اس طرح عزاداری کرتی تھیں کہ دشمنان اہل بیت بھی آپ کے ساتھ رونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کا مدفن قبرستان بقیع میں ہے۔ علماء نے آپ کی شجاعت، فصاحت اور اہل بیت خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت کی تعریف کی ہے۔ حضرت ام البنین نے اپنے آپ کو خاندان رسالت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اسی بنا پر اہل بیت بھی آپ کے ساتھ احترام سے پیش آتے تھے اور عید کے ایام میں آپ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام البنین کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ مورخین کے مطابق بنی کلاب شجاعت و بہادری اور اخلاقی فضائل میں مشہور تھے اور یہی خصوصیات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی شادی میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے، جو نسب شناسی میں مشہور تھے، ایک نجیب خاندان سے بہادر، شجاع اور جنگجو اولاد جنم دینے والی زوجہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کیا تو عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا اور کہا کہ عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں دیکھا جا سکتا۔ یوں حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے شادی کی۔ اس شادی کا ثمرہ خدا نے 4 بیٹوں کی صورت میں عطا کیا، جن کے نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہیں۔ آپ کے یہ 4 بیٹے شجاعت اور دلیری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس وجہ سے آپ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ آپ کے یہ 4 بیٹے کربلا میں اپنے بھائی اور امام حسین علیہ السلام کے رقاب میں شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ روایات میں ہے کہ بی بی ام البنین نے ہی امام علی علیہ السلام کو یہ تجویز دی تھی کہ ان کو فاطمہ کے بجائے ام البنین کہہ کر پکارا جائے، تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کو فاطمہ کہنے سے اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یاد تازہ نہ ہو جائے اور انہیں ماں پر گزرے تلخ حوادث آزار نہ پہنچائیں۔ حضرت ام البنین واقعہ کربلا کے وقت وہاں موجود نہیں تھیں۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ کو کسی نے آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی، لیکن آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہو۔ جب آپ کو بتایا گیا تو امام حسین علیہ السلام آپ کے 4 بیٹوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے کاش میرے بیٹے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے میرے حسین پر فدا ہوتے اور وہ زندہ ہوتے۔ آپ کے یہ جملات امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ آپ کی سچی اور با اخلاص محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاریخی منابع میں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مدینہ پہنچنے کے بعد ام البنین سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کی۔
حضرت البنین اپنے بیٹوں کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد ہر روز اپنے پوتے عبداللہ جو کہ عباس کے فرزند تھے کے ساتھ قبرستان بقیع جایا کرتیں اور وہاں پر اپنے اشعار پڑھا کرتیں اور نہایت دلسوز انداز میں گریا کرتی تھیں۔ اہل مدینہ ان کے ارد گرد جمع ہوتے اور ان کے ساتھ گریا شروع کر دیتے۔ البنین ایک عارفہ، اہل بیت کی چاہنے والی اور اپنے بچوں پر اولاد فاطمہ کو ترجیح دینے والی خاتون تھیں۔ آخر کار غم و علم اور یاد شہدائے کربلا میں گریہ وزاری کرتی ہوئی 13 جمادی الثانی کو وفات کر گئیں۔ آپ کو بقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔